بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں اور دجال کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بارے میں احادیث۔ قیامت سے پہلے جن 10 نشانیوں اور علامات کا ذکر کیا گیا ہے، ان 10 نشانیوں اور علامات میں سب سے بڑی نشانی اور علامت اور سخت ترین بلا دجال کا ظاہر ہونا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی غلط، مکر اور تلبیس کے ہیں۔ دجال کے معنی کذاب یعنی جھوٹے کے بھی آتے ہیں، چنانچہ دجال کی ذات میں ان دونوں معنیوں کا پایا جانا بالکل ظاہری بات ہے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں سے ہر شخص پہلے ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: دھواں، دجال کا آنا، دابۃ الارض کا چاش کے وقت نکلنا، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر زمین کے دھس جانے کا ذکر کیا، یعنی ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرا جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی، وہ ایک آگ یا ہوا ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر یا ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کے مانند 2 چیزیں لائے گا۔ بس وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، لہٰذا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اور اس گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 باغ چوڑا فاصلہ ہوگا، اور باغ سے مراد دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار ہے۔ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے نکلنے، اس کی تباہ کاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کی مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں گا اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آ جاؤں گا، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے اس سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ پھولی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالاعلیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اس کو پائے، اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوں گی۔ دجال شام اور عراق کے درمیان ہے اور دائیں بائیں فساد پھیلاتا ہوا آئے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت جب دجال نکلے تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، اور زمانے کی طوالت کے اعتبار سے ان میں سے ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے مطابق یعنی ہمیشہ کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔
پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال زمین پر کتنا تیز چلے گا، یعنی اس کی رفتار کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس میہا یعنی ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اپنی اتباع کی طرف بلائے گا اور برائی کے راستے پر لگائے گا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کے فریب میں آ کر اس کی اتباع کرنے لگیں گے۔ پھر وہ اپنے تابع داروں کو نوازنے کے لیے ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو ابر بارش برسائے گا، اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی۔ پھر جب اس کو شام کو اس کی قوم کے وہ مویشی جو اس کے چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان گئے تھے، ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں خوب کھانے پینے کی وجہ سے تن جائیں گی۔ پھر ان کے بعد دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ مجھے اپنا پروردگار تسلیم کرو، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، یعنی وہ اس کی اس بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے، اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ پھر اس قوم کے لوگ قحط اور خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویرانے پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ ویرانہ دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دے گا۔ وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس کا شر رفع کرنے کے لیے اس کی طرف روانہ ہوگا۔ راستے میں اس شخص کو کچھ مسلح لوگ ملیں گے جو دجال کے محافظ ہوں گے۔ یہ لوگ اس مسلمان سے پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں اس شخص کی طرف جا رہا ہوں جو وہاں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہے، یعنی دجال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر دجال کے محافظ اس سے کہیں گے کہ تو ہمارے رب دجال پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ شخص جواب دے گا کہ ہمارے پروردگار کی صفات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دجال کے آدمی یہ سن کر آپس میں کہیں گے کہ اس شخص کو مار ڈالو جو ہمارے رب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بعض لوگ آپس ہی میں پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمارے رب دجال نے اس سے منع نہیں کیا کہ ہم کسی کو اس کے حکم کے بغیر نہ ماریں؟ آخر کار وہ لوگ اس شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے اور وہ علامات کے ذریعے اس کو پہچان لے گا تو کہے گا کہ لوگو جان لو یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں علامتوں کے ساتھ آخری زمانے میں دجال نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس شخص کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا، پھر دجال اس شخص کو چت لٹا دیے جانے کا حکم دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی دجال کہے گا کہ کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے۔ پھر دجال کی طرف سے اس شخص کو چیرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا حکم دیا جائے گا، اور اسی حکم کے مطابق اس کو آرے سے سر کی طرف سے چیرا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اپنے کارنامے پر اتراتا ہوا ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان ٹہلتا رہے گا اور پھر کہے گا کہ کھڑا ہو جا، اور وہ شخص زندہ ہو کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ تب دجال کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لے آ۔ وہ شخص جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا ہے اور میری بصیرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی تو نے جس طرح مجھے پہلے قتل کیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا، اس سے مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا دجال ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس کے بعد وہ مسلمان شخص وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ لوگو اچھی طرح جان لو، اس دجال نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، یعنی پہلے قتل کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، اب کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر دجال اس شخص کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، مگر ہنسلی کی ہڈی تک اس کی گردن کو تانبے کا بنا دیا جائے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک شہادت کے اعتبار سے بہت بڑے درجے کا کامل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادے سے مشرق کی طرف سے آئے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے آ کر رکے گا۔ پھر فرشتے اس کا منہ شام کے علاقے کی طرف پھیر دیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے، اور وہ دجال وہاں یعنی شام میں ہلاک کر دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کو دجال کے ایک گاؤں باب اللد میں قتل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پہ اسلام پہ استقامت عطا فرمائے اور فتنہ دجال سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔